آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے خداوند سے ملاقات یا انکاؤنٹر۔ میں نے اپنی اس زندگی کے تجربے میں ایک بات کو سیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو خداوند سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا خداوند سے دوری اختیار کرتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر بار جو وجہ ہے وہ گناہ ہو۔ زیادہ تر تو گناہ کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک وجہ جو ہے وہ مذہب پرستی بھی ہے۔ کیسے؟ جب ہم خدا کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کتنا تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مذہب پرستی۔ ہم کیا دکھا سکتے ہیں، کیسے دکھا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں خدا کی؟ دو لوگوں کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک طرف خداوند کا بندہ، خداوند کا ممسوح، اس کا رسول یوحنا، اور دوسری طرف بھی خداوند کا بندہ، خداوند کا ممسوح پطرس۔ ایک شخص جو ہے وہ خداوند سے محبت، دونوں ویسے خدا سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یوحنا رسول جو ہے وہ خداوند کے قریب رہتا تھا، جڑا رہتا تھا۔ اس لیے وہ لکھتا بھی ہے اپنے خطوں میں کہ وہ رسول جو خدا سے محبت رکھتا، یا وہ رسول جس سے خداوند نے محبت۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں پطرس کو، جو خداوند سے محبت دکھانے کے لیے جب خداوند کی بات آئی تو کہتا ہے خداوند میں تو تیرے لیے یہ بھی کر دوں گا، میں تیرے لیے وہ بھی کر دوں گا۔ لیکن جب وقت آیا تو پطرس نے خداوند کا 3 بار انکار کیا۔ خداوند کے ساتھ رہتا، تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، اور تو بھی جو کہ خداوند کا انکار کیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کو کہ وہ خداوند کے قریب رہا، اور جب یسوع مسیح مصلوب ہو رہا ہے تو خداوند کے سامنے جو شاگرد موجود تھا وہ کون تھا؟ یوحنا رسول۔ اور کیونکہ وہ قریب تھا تو خداوند نے اسے ذمہ داری اپنی فیملی کی دی، اپنی ماں کی دی۔ یسوع مسیح کے سب سے قریب اس کی اپنی فیملی تھی، تو اس نے وہ رسپانسبلٹی یا وہ ذمہ داری کس کو دی؟ یوحنا رسول کو۔ اور اس لیے ہم پیار دکھانے کے چکر میں جو ہے کبھی کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، گو کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور ہمیں اس بات میں رہنا چاہیے، اس کی قربت میں رہنا چاہیے کہ خدا نے مجھ سے محبت رکھی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اپنی ایک کوالٹی بھی بتا دیں کہ خدا آپ سے کیوں محبت کرے۔ ہم تو پیدا ہی گناہ میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ میں کسی سے پوچھو، مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ آپ کیوں فردوس میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے یا بادشاہت میں جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، میں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، میں نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں۔ یہ مذہبی لوگوں کا
کام ہے. لیکن کیا اچھے کام آپ کو بادشاہت میں لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کی نیکیاں آپ کو بادشاہت میں لے کے جائیں گے؟ جیسے ایک بہت بڑا صدر سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا نجات یافتہ ہو جائے گا؟ نہیں. بھلے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی زندگی میں گناہ نہیں کیا یا میں نے نہیں کیا، لیکن پیدا گناہ میں ہوتا ہے انسان. اور ہر شخص کہیں نہ کہیں چھوٹا بڑا غلطیاں خطائیں کرتا رہتا ہے. تو ہمارے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جو خداوند کو جو ہے بہت خوش کر سکے؟ خداوند نے جو ہمارے لیے کیا وہ بڑا کام، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم گنہگار ہیں، مسیح ہماری خاطر موا، مسیح ہماری خاطر موا. اور بہت سارے لوگ آج اس مذہب پرستی کے پھندے میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ خدا کو زیادہ پیار دکھانے کے چکر میں جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. خداوند کو زیادہ پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند سے جڑے رہنے کی ضرورت. آپ ہر سنڈے جب خداوند کے گھر میں آتے ہیں، آپ اس بات کا اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ مجھے خدا سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے، مجھے خدا سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے. ارے ہم تو پیار بھی نہیں کر سکتے. اگر آج جو ہم پیار خداوند کو دکھا رہے ہیں یا خداوند سے محبت کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس لیے کیونکہ اس نے ہمیں بدلا ہے، اس نے ہمارے دلوں میں پیار کو ڈالا ہے. ہم جو کہ چاند کی طرح ہیں، چاند خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے، جو اس سے ملتا ہے آگے وہ پیش کرتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے. تو ہمیں اس نے پہلے ہم سے محبت کی، لکھا ہے اس نے پہلے ہم سے محبت، اور اب وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو. یہ کمانڈ ہے. لیکن بنے رہنے کے لیے خداوند کے قربت کی ضرورت ہے، جیسے یوحنا نے کیا. اور ابلیس جو ہے وہ اس وقت یہی چاہتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ مذہبی چیزوں کی طرف زیادہ پڑے، روایتوں کی طرف زیادہ پڑے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی فیلوشپ، اس کی قربت میں، رفاقت میں رہیں. جو شخص خداوند کی قربت میں، رفاقت میں رہتا ہے، وہ اس کی آپ کردار میں دیکھیں گے کہ وہ تحمل اس کی زندگی میں ہوگا، وہ خاکسار ہوگا، وہ سنے گا زیادہ، بولے گا کم، وہ برداشت کرے گا، اس لیے کیونکہ وہ خداوند کی حضوری میں رہتا ہے. اور وہ آہستہ آہستہ، ہم انسان جو ہے نا بڑے تھوڑے سے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں. اور یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، بچپن سے ہماری زندگی کے اندر پتہ نہیں کون کون سے ایسے واقعات ہوئے، شاید ہمیں زیادہ مارا گیا یا کچھ ایسا، لیکن کرتے کراتے ہم سننا پسند نہیں کرتے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم دعا کے اندر بیٹھتے ہیں اور خداوند ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم سننا پسند نہیں کرتے. اور کبھی کبھی تو جو بات ہمارے بھلے بھلائی کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آواز خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے موٹیو کے خلاف جا رہی ہوتی، ہمارے منصوبوں کے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف ہوتی. اس لیے خداوند کی قربت میں رہنا، اس کی فیلوشپ میں، اس کی حضوری میں رہنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں، پینتیکوسٹ تو تب آتا جب زندگی اور جب یسوع مسیح سولی پر چڑھتا.
روح القدس بھی تب آتا جب برا قربان ہوتا. تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی بھی تب ہی آئے گی، یا ہم اس کے اندر بڑھیں گے تبھی جب ہم اس کی قربت میں رہیں گے، اس سے جڑے رہیں گے. میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیں گے لوکا کی انجیل، اس کے 19واں باب ہے، اور 3 آیت سے ہم پڑھیں گے. اور یہ بہت مشہور جو ہے واقعہ زکائی اور یسوع کا، جو کہ ہم سنڈے اسکول کے اندر بھی جو ہے وہ سکھاتے ہیں بچوں کو، جس میں لکھا ہے پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلدی اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. اب زکائی کیا کر رہا ہے؟ زکائی یسوع کو دیکھنا چاہتا، اور کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا. ہم تو ایک سنڈے اسکول میں جو ہے نا ایک گیت بھی گاتے تھے، زکائی بچوں چھوٹے قد کا تھا، اور پھر اس کے اندر ہم یہ وہ چھوٹے 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 قد کا تھا. ایک تو بندے دی کمزوری ہوں جی، جو ہے نا آپ سامنے لا رہے، پھر اس کو اور دبا کے چھوٹے 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 چھوٹے. تو یہ اس کی زندگی کے اندر ایک کمزوری تھی، جو اور وہ بلیم کرتا تھا کہ بھیڑ جو ہے، بھیڑ کی وجہ سے، کیونکہ لوگ مجھ سے لمبے ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا خدا کو، میں دیکھ نہیں سکتا. تو یہ ایک مذہبی چیز ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم دوڑنا چاہتے ہیں. یہی زکائی کر رہا تھا. لیکن بھی دوسری چیز کیا کرتا ہے کہ وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے، پیڑ پر چڑھ جاتا ہے. اور یسوع مسیح جب اس درخت کے پاس سے گزرتا ہے تو یسوع مسیح، پھر لکھا ہے کہ اس نے اس کی طرف نگاہ کی، یسوع مسیح نے اسے دیکھا. اور کیوں دیکھا؟ کیونکہ وہ درخت پر تھا، کیونکہ وہ درخت پر تھا. اب اس بات کو سمجھیں. آپ نے سب سے پہلی بات جو کہی تھی وہ کیا کہی تھی؟ کہ میں یسوع کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. یسوع مسیح ایک درخت پر مصلوب ہوا ہے، لکڑی پر مصلوب ہوا. اور جب ہم اس کے ساتھ اس درخت پر، اس لکڑی پر، اس صلیب پر مصلوب ہوتے ہیں، تو یسوع مسیح ہمیں دیکھتا ہے. اور نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ پھر ہمیں نام سے بلاتا ہے. کہتا ہے اے زکائی نیچے اتر. جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تب ہمیں خداوند کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتا ہے ہمیں. جس شخص نے یسوع مسیح کو زندگی میں قبول کر لیا، وہ شخص یسوع کی نگاہ میں راست باز ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کے لیے جان دی، ایک بڑی قیمت ادا کی ہے. اور یہی انجیل ہے. انجیل جو ہے وہ کوشش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انجیل جو ہے وہ بھروسہ کرنے کا نام. انجیل کا مطلب ہے بھروسہ کرنا خدا. اور پھر جو ہے یسوع مسیح نے صلیب پر 2 کام کیے. یسوع مسیح نے صلیب پر کتنے کام کیے؟ 2 کام کیے. ایک، یسوع نے اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا. اس نے اپنا لہو بہا کر ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا. یہ پہلا کام. لیکن دوسرا کام اس نے جو کیا، وہ اس نے
पुराने इंसान को जो गुनाह करवाता है उसको भी खत्म कर। पुरानी इंसानियत जाती रही, इसलिए हम कहते हैं अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो ये ऐसे है जैसे एक मकड़ी है और वो जाल बनाती है। अगर आप जाला हटा देंगे और मकड़ी को नहीं मारेंगे या मकड़ी को वहां से नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? वो जाल फिर से बना लेगी, वो मकड़ी फिर से जाल बना लेगी। इसलिए वो मकड़ी का खत्म होना जरूरी है। और यही खुदावंद यीशु ने किया कि उसने गुनाह का भी खात्मा किया और उस इंसान का जो गुनाह करता था उसका भी खात्मा कर दिया। और इसीलिए हम जब मसीह यीशु के अंदर आते हैं तो फिर हमें ऑटोमेटिकली खुद से जो है अच्छाई करने का दिल चाहता, खुद से भलाई करने का दिल चाहता, खुद से जो है हमारा अंदर मोहब्बत दूसरों के लिए आ जाती है, जैसे जकाई के अंदर आई। अब क्या हुआ कि जब जकाई ने जो है खुदावंद को जो है अपने घर में लेकर आया तो फिर जकाई ने जब कबूल किया, यीशु को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जकाई अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देते। अब क्या यीशु ने उससे बोला कि तू गरीबों में दे दे? नहीं। लेकिन इसी अंजील की शुरू में एक और अमीर शख्स का वाकया है। अगर आपको याद हो, मैंने एक दफा इस पे कलाम सुनाया भी था। इन दो शख्सों का मैंने कंपैरिजन करके जो है आप लोगों को सुनाया था। उस शख्स को यीशु ने कहा था कि अपना माल गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। उसको कहा था कि अपना माल दे दे और गरीब मेरे पीछे हो ले। तो क्या उसने दिया? और क्या वो पीछे हो? यहां पर ये शख्स मसीह के पीछे आया। क्या यीशु ने से बोला कि दे दे? नहीं। इसलिए आज लोग जो है बहुत जो है मुश्किल महसूस करते हैं, जो है दायकी देने को मुश्किल महसूस करते हैं, गरीबों की मदद करने को। मैंने देखा है कि अगर वो स्टॉप पर खड़े हों या गाड़ी जब स्टॉप पर खड़ी होती है या कोई गरीब मांगने आ जाता है, जो जिसने नहीं देना ना उसने 100 बातें 100 बहाने बना लेने। इन्ना दा ए होंदा है, ए माफिया है, इनका ये है, इनका वो है। अरे आपके 10 रुपए से मैं मानता हूं वो कोई बिल्डिंग नहीं बन जाएगी या उसको पीछे कोई गैंग भी चलाता होगा, लेकिन आपकी नीयत देने की क्या? आपकी नीयत देने की इसलिए क्योंकि आप सखी दिल और आप अपने दिल को ट्रेन कर रहे हैं, अपने अंदर के इंसान को ट्रेन कर रहे हैं कि शौन तू सखी दिल है, तेरा खुदा देने वाला खुदा है, तू देने वाला है, तेरा हाथ देने वाला है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करवानी होती है, इसके लिए आपको जो है एक कदम लेना पड़ता है, जैसे जकाई ने लिया। बहुत से लोग डरते हैं शायद मैं दे दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाए, मेरे घर नहीं चलेगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अंजील का मतलब मैंने फिर बताया, वो भरोसा करना है, खुदा पर भरोसा करना। अगर आप भरोसा ही नहीं करना सीखे तो आप अंजील का मतलब ही नहीं सीख पाए। भरोसा करना सीखे खुदा पर। उसने भरोसा किया। उसके बच्चे नहीं थे, उसकी फैमिली नहीं थी,
اس کا گھر نہیں تھا, اس کو بل نہیں آتے ہوں گے, سب کچھ تھا, لیکن تو بھی اپنی زندگی کی آدھی دولت دے دیتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ یہ بات کو جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے چلنا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے بائبل مقدس یہ بات کی وضاحت کرتی ہے اس آیت کے اندر کہ پہلے خدا کی بادشاہت کی تلاش کرو اور پھر دنیا کی سب چیزیں تمہیں ملیں گی. ایک گارنٹی کے ساتھ. ہم جب چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بادشاہت کھو دیتے ہیں, لیکن جب ہم بادشاہت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو چیزیں خود بخود آپ کے پاس آتی جاتی ہیں. اور خداوند کا طریقہ آپ کو بڑھانے کا, آپ کو ترقی دینے کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ والا جو طریقہ ہے یہ خداوند کا نہیں. چٹکی بجائی یا چراغ رگڑا, چلو جی راتوں رات امیر. خداوند کا طریقہ آپ کو سکھا کے اوپر لاتا ہے, آپ کی ذہنی کیپیسٹی کو اس کو بڑھاتا ہے پہلے کہ آپ پہلے لاکھوں کو مینج کرنا سیکھیں, پھر یہ آپ کو بڑھاتا ہے, پہلے ذہن کو بڑھاتا ہے, پھر ہاتھ میں دولت دیتا ہے, پھر ذہن کو بڑھاتا ہے, پھر آپ کو کروڑوں کے ساتھ آپ پر بھروسہ کرتا ہے, پھر کروڑوں سے آپ کو اربوں دیتا ہے, اربوں سے خربوں دیتا ہے. آج آپ دیکھیں جن کے پاس اربوں خربوں ہیں وہ دولت کو مینج کرنا بہت اچھے سے جانتے, اس لیے نہیں کہ بہت پیسہ ہے, اس لیے کہ ان کے ذہن اس طریقے سے ڈیزائن ہوئے ہیں کہ وہ اس دولت کو, اس پیسے کو, اتنے سارے امپلائیز کو, لوگوں کو جو ہے وہ مینج کرنا سیکھ گئے. اور یہی جو ہے خداوند جو ہے چاہتا ہے کہ جو شخص اس کے پیچھے آئے اسے زندگی کی ہر وہ چیزیں, آسائشیں ملیں جو ریکوائرڈ, لیکن اس کے پیچھے چلنے سے. اور پھر تیسری چیز جو ہماری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے وہ ہے رول قدس. رول قدس سے, اس کے وسیلہ سے تبدیل ہوتے رہنا. رول قدس کے وسیلہ سے تبدیل ہوتے رہنا. اب میں نے اس بات کو سیکھ لیا کہ جو شخص رول قدس کی رفاقت میں ہوتا ہے اس کی جو نظر ہے, اس کا جو دھیان ہے, اس کا فوکس جو ہے وہ خدا کی طرف لگا رہتا ہے, خدا کی باتوں کی طرف لگا رہتا ہے. لیکن دوسرے شخص کو جو رول قدس کی رفاقت میں نہیں رہتا, وہ راجہ بھائی وہ 2 کپ آپ کو میں نے بولا تھا, 2 کپ لائیں ذرا. ایک یہ پہلی دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پانی پکڑ کے اگر چلتا ہے, اگر بھائی 2 ڈسپوزیبل کپ لے کر آ جائیں اور 2 بچے جو ہے سامنے آ جائیں, ایکٹیو 2 بچے, ابراہم آ جائے اور شالوم آ جائے, دونوں آ جائے, پانی بھر دو ایک کے اندر فل پانی بھر دو, جلدی سے. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, ایک کو فل دے دو, ایک کو خالی دے دو. ٹھیک ہو گیا جی. اب ابراہم سب سے پہلے آپ جو گئے وہ سامنے پیچھے جو ہے راجہ بھائی کو جو ہے نا ٹچ کر کے واپس آنا ہے, بھاگے جانا ہے اور بھاگے آنا ہے. ابراہم جاؤ.
राजा भाई को टच करके भागे भागे आओ, भागे भागे भाग कर जाना है। वेरी गुड शालूम, अब आपने भागे भागे जाना है लेकिन पानी ना गिरे। जाओ राजा भाई को छू कर। पानी नहीं गिरना चाहिए, पानी को देख के। अब कौन जल्दी आया? अब्राहम जल्दी आया। क्यों अब्राहम जल्दी आया? इसलिए क्योंकि अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था उस गिलास के अंदर, और ना तो इसे गिरने की कोई परवाह थी, और ये सबको देखता हुआ सुनता हुआ जो है लोगों की हंसी खेली करता हुआ आया गया और भागा भागा आ गया। लेकिन शालूम ने क्या किया? शालूम भागा नहीं, शालूम चल चल के ध्यान से गया, कदम रख रहा था, इसलिए क्योंकि इसके हाथ में ग्लास के अंदर पानी है। इसको ये है कि ये गिर ना जाए, और ये जाते हुए जो है ये देखते हुए ऐसे जा रहा था, आगे भी देख रहा था और उस अपने गिलास की तरफ देख रहा था कि ग्लास के अंदर से पानी ना जो है वो गिर जाए। ठीक है बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों। अब जिस शख्स की रफाकत जो है वो रूल कुद्दस के साथ होगी, जिसके अंदर रूल कुद्दस होगा, उसे लोगों की परवाह नहीं होगी, उसका फोकस खुदा पर है, उसका ध्यान खुदा पर है, और खुदा ने उसे क्या दिया है वो उस पर फोकस कर रहा है, वो आगे को देख रहा है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो भागी जा रहा है, वो लोगों को देख रहा है, लोग खुश हो रहे हैं नहीं, मैं कैसे जा रहा हूं, मैं क्या कितनी स्पीड में दौड़ रहा हूं। जब हम दुनिया और लोगों को देखते हैं तब फिर हम रूल कुद्दस के साथ रफाकत में नहीं रहते, लेकिन जब हम रूल कुद्दस को देखते हैं तब हम दुनिया और लोगों को नहीं देखते, ना परवाह करते हैं कि दुनिया क्या कहती है, और उसकी रफाकत फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें बदलती, उसकी कुर्बत हमें आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। कैसे? हर रोज खुदा के हजूर झुकना, उसकी हजूरी में बैठना, कलाम को पढ़ना, कलाम को याद करना। कोई बात ऐसे कोई दिखी आपको किसी खादम के मुंह से, मोबाइल के अंदर कोई सामने आई था, या कोई ऐसी ज़हन में आई था, फ़ौरन से उसकी रिसर्च करना, ये खुदा ने क्या बोला, ये वाक़या कब हुआ। उसके ज़हन के अंदर 24 घंटे कोई ना कोई खुदाबंद की बात चलना। हर संडे आकर रफाकत में रहना, या कोई भी चर्च के प्रोग्राम हो जो है वो उसके अंदर आना, ये इस बात को जाहिर करता है कि आप उसकी कुर्बत की अहमियत को जानते हैं, आपको उसकी अहमियत का पता है, और आहिस्ता 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 वो हमें फिर धोता जाता है, धोता जाता है, धोता जाता है। ये ऐसे जैसे एक जो है वो जग के अंदर आप काला पानी डाल दें और फिर उसको साफ पानी से डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। जब आप उसकी हजूरी में भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि वो पानी साफ हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप ऑटोमेटिकली खुदा के साथ रोज बैठेंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिल उसके साथ जो है वो मायल हो जाएगा। आप खुद से चाहेंगे कि मैं आज ये करूं खुदा के लिए, आज ये करूं खुदा। आपको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली इस बात को जान जाएंगे खुदा मुझसे ऐसी बहुत मोहब्बत रखता है, मुझे कुछ करके उसकी मोहब्बत नहीं लेने की जरूरत नहीं। और यही जो है यहां पर खुदावंद जो है वो सिखाना चाह रहा है आज। दकाई ने सिर्फ वहां पर यीशु मसीह को छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसे अपने घर ले आया,
उसे अपने घर ले आया। हम रूल कुदस की उस हजूरी को चर्च में छोड़ देते हैं, उसके बाद बाहर जॉब पर वही दुनियावी तौर पर, घर पर वही जो है तौर तरीके से जिंदगी गुजारना। अरे नहीं, हमें घर लेकर आना है उसे, हमें उसे अपने अंदर लेकर आना है, उसे अपने अंदर बसने देना है। देखिए दुनिया के अंदर कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं। जब आप माउंटेन देखते हैं, जैसे अभी मैं अमेरिका का दौरा करके आया, जब मैं गया वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह मुझे दिखी। पास साहब जो है टर्की गए थे तो बता रहे थे कि मैंने वहाँ पे बहुत खूबसूरत वादियाँ देखी, एंशिएंट जो है तारीखी जगहें देखी। लेकिन इतनी सारी खूबसूरत जगहों को छोड़ के उसने हमारे बदन को अपना एड्रेस बनाया है, उसने हम में बसना पसंद किया। ये क्या बड़ी बात नहीं है? आखिर ऐसा क्या है हम में? कोई हम में से छोटा है, कोई मोटा है, किसी का ये है, किसी को, लेकिन तो भी खुदा इस बात की परवाह ना करते हुए हम में बसना पसंद करता है। इसलिए ये बात को याद रखें कि क्रिश्चियन लाइफ कोई चेंज लाइफ नहीं है, कि इसकी जिंदगी के अंदर कोई जो है ना वो तब्दीली हुई है, बल्कि क्रिश्चियन लाइफ एक्सचेंज लाइफ है। एक एक्सचेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। और वो कैसे हुआ है कि यीशु मसीह ने हमारी जगह जो है वो मौत को लिया और अपनी जिंदगी हमें दे। आमीन। तो यीशु मसीह सिर्फ आपको एक बार तब्दील नहीं करना चाहता, वो आपको बार बार तब्दील करना चाहता है, हर रोज आपको निखारना चाहता है। हमारे अंदर इतनी छोटी छोटी अगर हम अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को देखें ना, तो हम देखेंगे कि हम बहुत सी जगहों पे कमज़ोर हैं। अगर हम खुद से चेंज करना चाहें तो हम नहीं कर सकेंगे। अगर हम खुद से उससे बदलना चाहें तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं भी ज़िंदगी के अंदर गुनाह के अंदर था और मेरी भी बहुत बुरी बुरी आदतें थी, लेकिन मैं अपने ज़ोर और अपनी लियाकत और अपनी ताकत से उन चीज़ों को छोड़ नहीं सक रहा। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई तो वो कैसे आई कि जितनी ज़्यादा मैंने कुर्बत खुदा से रखी उतना ज़्यादा मैं तब्दील होता रहा। जैसे उस जग की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि पानी डालते रहेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी आप खुदा के साथ रफ़ाकत रखेंगे, उसके हजूर झुके रहेंगे, उतना ज़्यादा आप तब्दील होते रहेंगे। और फिर खुदावंद आपको उसी तरीके से बढ़ाता रहेगा, निखारता रहेगा और आप ऊपर जाते रहेंगे। जितना इंसान जो है खुदा के हजूर नीचे जाता रहेगा, उतना इंसान दुनिया के सामने ऊपर जाता रहेगा। ये स्ट्रैटेजी। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड।